شمشیر شاہ بہکا تھا اس لڑکی کی قربت پانے کے لیے۔ وہ کتنے دن اور کتنی راتیں تڑپا تھا۔ آج وہ اس کی دسترس میں تھی، اس کی ملکیت، وہ جو چاہے اس کے ساتھ کر سکتا تھا۔ اس احساس نے اس کے اندر آگ سی بھر دی۔ وہ مزید اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں سے الجھاتا اسے بے بس کر گیا۔ اس کے لمس میں جنون، دیوانگی، غصہ، درد، کیا کچھ نہیں تھا۔ دعا نے گھبرا کے شمشیر کی بند آنکھوں کی جانب دیکھا۔ دعا کا جی چاہا وہ اس کی روشن پیشانی کو چوم لے۔ یہ خواہش اس کے دل میں شادی کی پہلی رات سے تھی، وہ جو ایک بار بھی پوری نہیں کر پائی تھی، وہ جو اس کے لبوں پہ اپنی شدت نچھاور کرتا۔ اب دعا کو بے سدھ پایا تو یکدم آنکھیں کھولے اسے دیکھا جو یک ٹک اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ شمشیر اس کے نچلے لب کو زور سے کاٹتے پیچھے ہٹا تو دعا کے لبوں سے سسکی نکلی۔ اس کے لہو چھلکاتے لبوں کو دیکھتا وہ اس کے اوپر سے ہٹ گیا۔ اس کے دل کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا، نہ کہ اپنے دل کے پھر سے ٹکڑے کرنا چاہتا تھا۔ 2 منٹ ہے تمہارے پاس، بستر چھوڑو اور مجھے وہاں سے نیچے کارپیٹ پہ لیٹی نظر آؤ۔ اٹھو میرے بستر سے، تم جیسے ناپاک وجود سے میرا بستر بھی ناپاک ہو گیا۔ وہ غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ دعا بامشکل اپنے آپ کو سنبھالتے بستر سے نیچے اتر گئی۔ کمرے میں ٹھنڈ کی شدت کچھ زیادہ ہی تھی۔ شمشیر نے ایک بار بھی ہیٹر آن کر کے اس پہ ذرا سا بھی ترس کھانا ضروری نہیں سمجھا۔ کارپیٹ پر ایک طرف وہ خاموشی سے بیٹھ گئی۔ آئندہ میرے بستر پہ لیٹنے کی جرت نہیں کرنا، اس پہ صرف میری خاندانی بیوی کا حق ہوگا، جسے بہت جلد میں اس حویلی میں لانے والا ہوں۔ اس کی بات پہ دعا نے کرب سے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چھپے سوال کو شمشیر نے پڑھ لیا تھا۔ استہزائیہ ہنسی ہنستے وہ سر جھٹک گیا۔ تم ایک سراب ہو، ایک دھوکہ، جسے اب اس کے کیے کی سزا بھگتنی ہے۔ بہت بڑا کھیل کھیلا تم نے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، پیار کوئی کھیل نہیں۔ تم نے پیار کا کھیل کھیلا، میرے ساتھ میرے جذبات کا مذاق بنایا، صرف مجھے تکلیف دی۔ اب وقت ہے سود سمیت واپس لوٹایا جائے۔ اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گی تم۔ کھانے کے لیے جو ملازمہ دے گی چپ چاپ کھا لینا، ورنہ میری دی گئی سزائیں بھگتنا تمہاری ننھی سی جان یہ سب سہ نہیں پائے گی۔ اس کے سرافے کو دیکھتا نفرت و حقارت سے بولا۔ اسی پر دعا کی نگاہ اپنے کپڑوں پہ گئی تو بے یقینی سے شمشیر کو دیکھا۔ تم نے میرے کپڑے؟ اس کے تم کہنے پہ شمشیر کا دماغ پل میں گھوما اور پھر سے اس کی جانب بڑھتا اس کی گردن دبوچ گیا۔ تم کہنے کی تو جرت بھی مت کرنا، ورنہ زبان گھتی سے کھینچ لوں گا۔ وہ اتنے سخت تیور لیے بولا کہ دعا نے فوراً اسبات میں سر ہلایا۔ آنکھوں سے آنسو باہر آ رہے تھے۔ شمشیر اسے جھٹکے سے چھوڑے خود باتھ روم کا رخ کر گیا تو وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپاتے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ریحانہ بیگم کی بیٹی کہاں تھی، کس حال میں تھی، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اب صبح کی پھیلتی روشنی میں وہ اپنی بیٹی کی راہ تکتے وہیں صحن میں ایک طرف بیٹھی ساری رات ٹھنڈ میں لرزتی رہی۔ ان کا آج پہلی بار جی چاہا کہ اندر سوئے اس شخص کو جان سے مار ڈالے جس نے ان کی زندگیوں کو جہنم بنا کے رکھ دیا تھا۔ 16 سال کی عمر میں اسے 18 سال کا کہلوا کے اس کی شادی امیر زادے سے کروا دی۔ اس کی دولت ہتھیانے میں اس شخص نے ان کی بیٹی کا استعمال کیا۔ ان کی معصوم بیٹی باپ کی بات ماننے پہ مجبور ہو گئی اپنی ماں کی زندگی کی خاطر، اور آج وہی معصوم رات بھر سے نہ جانے کہاں غائب تھی۔ ان کا جی چاہا اپنے آپ کو پیٹے مارے اپنی بچی کی حفاظت نہ کر سکی۔ وہ اس وقت کو کوس رہی تھی جب بیٹی کے سر پہ باپ کے سائے کے لیے کمال سے شادی کر لی۔ آج انہیں اپنے فیصلے پہ پچھتاوا ہو رہا تھا۔ السلام علیکم شاہ بی بی، کیسی ہیں؟ خانم کی آمد پر شاہ بی بی چونک گئی۔ اس کے ساتھ شمشیر بھی تھا جو آج 2 دن بعد حویلی لوٹا تھا۔ اس لڑکی کو اپنے کمرے میں قید کیے وہ خود حویلی سے غائب تھا، اور اس بات کا شاہ بی بی کو شدید غصہ تھا۔ وہ اس لڑکی کو ان کے سروں پہ بٹھا کے خود غائب ہو گیا تھا۔ وعلیکم السلام، سپاٹ انداز میں جواب دیتی وہ شمشیر کو سخت گھوری سے نوازتے رخ پھیر گئی۔ شاہ بی بی، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا؟ خانم نے پریشانی سے پوچھا۔ مجھے کیا ہونا ہے؟
وہ پہلی بار تلخ ہو کے بولی تھی، شمشیر جو ان کے غصے کی وجہ اچھے سے جانتا تھا۔ شاہ بی بی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، شمشیر نے ان کے سامنے آتے کہا۔ میں خانم سے شادی کر رہا ہوں۔ شمشیر کے الفاظ سے شاہ بی بی کو بہت بری طرح دھچکا لگا تھا۔ کیا آپ اس لڑکی سے؟ اور وہ جو 2 دن سے آپ کے کمرے میں قید ہے، اس کا کیا؟ شاہ بی بی، آپ جانتی ہیں وہ صرف یہاں اپنی سزا کاٹنے آئی، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں۔ شمشیر کا لہجہ تیز ہوا۔ سزا کاٹنے چلو، لگے ہاتھ یہ بھی بتا دو کہ اس لڑکی کی سزا کتنی مدت ہے؟ وہ تلخ ہوئی۔ ساری زندگی وہ یہاں رہے گی اس کے نکاح میں، لیکن شمشیر شاہ خود اپنی زندگی میں آگے بھی بڑھے گا، اپنی زندگی کی خوشیوں کو بھی جیے گا۔ شمشیر نے خانم کی طرف دیکھتے توسیع انداز میں کہا، اچھا، پر مجھے تو کچھ اور ہی نظر آ رہا۔ خانم جو شمشیر کی بات پہ شرمائی تھی، شاہ بی بی کی بات پہ چونکی۔ شادی بھی اگلے ہفتے، میں خانم کو پورے رسم و رواج کے ساتھ رخصت کر کے اس حویلی میں لانا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ شمشیر نے ان کا ہاتھ تھام لیا تو وہ اپنے لب بھینچ گئی۔ اگر شمشیر دعا کو حویلی نہ لے کے آتا تو اس کے فیصلے سے وہ بہت خوش ہوتی، لیکن اب جب کہ دعا ساری حقیقت جان لینے کے بعد وہ دعا کو اس حویلی میں لے آیا تھا اور اپنے کمرے میں 2 دن سے رکھا ہوا تھا، تو پھر اب خانم کے ساتھ نکاح، انہیں یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا، لیکن وہ خاموش ہی رہیں۔ شمشیر، چلو نا تمہارے روم میں، وہاں مجھے کچھ چینجنگ کروانی ہے اپنی مرضی سے۔ وہ شمشیر کا ہاتھ تھامے بہت حق سے اسے اس کے روم کی جانب لیے بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک حسین دوشیزہ کا دیدار کرنے کو ملا۔ وہ عام سے سادہ سے سوٹ میں بھی نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا 2 آتشہ روپ دیکھتے خانم کا دل تھوڑا ڈر گیا کہ کہیں شمشیر اس کے حسن کا اسیر نہ ہو جائے اور وہ واپس اس کی طرف پلٹ نہ جائے۔ اوہ ہو، تو یہ وہ لڑکی ہے جو تمہارے 1 کروڑ لوٹ کے لے گئی۔ خانم نے سینے پہ بازو تھامے دعا کو دیکھتے حقارت سے کہا، تمہیں شرم نہیں آئی چوری کرتے، اپنے شوہر پہ گولی چلاتے؟ خانم کی بات پہ دعا نے شمشیر کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ شمشیر کو کیا دیکھ رہی ہو؟ میری طرف دیکھو۔ اپنا یہ بوریا بستر سمیٹو اور شمشیر کے کمرے سے نکلو۔ اب اس پہ صرف شمشیر کی بیوی کا حق ہوگا، جو کہ میں ہوں گی، سمجھی تم؟ خانم بہت فخر سے بولی۔ دعا کے دل میں سناٹے سے کچھ ٹوٹا تھا۔ نم آنکھوں سے شمشیر کو دیکھا جو خاموش انداز میں کھڑا تھا۔ میں نے تو دھوکہ دیا تھا، شمشیر شاہ، بے وفائی نہیں کی۔ میری زندگی میں آنے والے آپ پہلے اور آخری مرد ہیں۔ وہ یہ سب صرف سوچ سکی، اپنے لبوں سے کہہ نہ پائی تھی، اور سر جھکا لیا۔ خانم نے جھٹکے سے اسے بازو سے پکڑ کر ایک طرف کیا اور خود پورے کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ ساتھ میں کیا کیا چینجنگ کرنی تھی وہ شمشیر کو بتاتی جا رہی تھی۔ شمشیر بظاہر اس کی بات سن رہا تھا، لیکن اس کا دھیان دعا کی جانب تھا، جو ایک طرف کھڑی اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی تھی۔ شمشیر، ہماری شادی کے بعد یہ لڑکی کہاں جائے گی؟ ابھی تو یہ یہیں رہ رہی ہے نا؟ خانم نے شیریں لہجے میں پوچھا۔ شمشیر نے ایک نظر دعا کو دیکھا۔ جیل میں؟ اس کے جواب پہ دعا کا جھکا سر اوپر اٹھا تھا۔ دیٹس گریٹ، ان جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ پیسوں کی لالچ میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے، اور پیسوں کے لیے اپنی اصلیت دکھا دیتے ہیں۔ ان کی جگہ جیل کی کال کوٹری ہے۔ خانم کی بات پہ دعا کا سر پھر سے جھک گیا۔ وہ ایک لفظ نہ بولی اور اسی بات پہ شمشیر کو مزید تپ چڑھ رہی تھی۔ خانم جا چکی تھی، اب کمرے میں صرف شمشیر اور دعا ہی تھے۔ شمشیر صوفے پہ بیٹھا اسے سر سے پاؤں تک گھو رہا تھا۔ یہاں آؤ، اسے حکم صادر کیا تو وہ ڈرتے ڈرتے اس کے پاس آئی۔ میرے شوز اتارو۔ اس کے آگے اپنے شوز رکھتا وہ اس سے کہنے لگا۔ دعا نے بنا کسی ہچکچاہٹ کے نیچے بیٹھ کے اس کے شوز اتارنا شروع کر دیا۔ واپس کھڑی ہوئی کہ شمشیر نے کھینچ کے اسے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ وہ بری طرح گھبرائی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگنے لگا؟ لیکن اب تو تم بالغ ہو، اب تو تمہیں چھو بھی سکتا ہوں، تمہاری گہرائیوں میں۔ وہ اس کی کمر پہ انگلیوں سے ٹریسنگ کرتا بے باک گفتگو کرنے لگا۔ ایک پل میں دعا کا چہرہ لال ہوا تھا۔
آپ مجھے جیل بھجوا دیں گے؟ اس نے جس معصومیت سے سوال کیا، شمشیر کے چہرے کو مسکان نے چھوا۔ کیوں، تم نہیں جانا چاہتی؟ اب کی بار لہجہ خود بخود نرم ہوا تھا۔ دعا نے نفی میں سر ہلایا۔ اچھا تو پھر کسے جیل بھیجوں؟ بابا کو۔ اس کی برجستہ جواب پہ شمشیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ سب کچھ ان کے پاس ہے، آپ کے سارے پیسے، زیور، سب۔ وہ اسے جلدی سے سب بتانے لگی۔ اور یہ سب یہاں سے چرا کے کون لے کے گیا؟ شمشیر کی بات پہ وہ آنکھوں میں آنسو بھر لائی۔ مجھے کہا تھا بابا نے یہ سب کرنے کو، اور تم نے کیوں کیا؟ شمشیر نے اس سے سوال پوچھتے اپنے دل کی دھڑکن کو بھی ابھرتا محسوس کیا۔ اگر نہ کرتی تو وہ میری امی کو… تم جھوٹ بول رہی ہو، تم ان کے ساتھ ہر سازش میں شامل تھی، نکاح سے لے کے رخصتی تک، پھر سب کچھ چوری کر کے حویلی سے بھاگنے اور مجھ پہ گولی چلانے تک تم ان سب کا حصہ تھی۔ میں نے گولی نہیں چلائی تھی، وہ ہونٹ باہر کو نکالتے ہوئے بولی۔ ایک پل کو شمشیر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اچھا پھر کس نے چلائی؟ شمشیر کے سوال پہ دعا نے فک چہرے کے ساتھ اسے دیکھا۔ دعا، گولی کس نے چلائی؟ دوبارہ سوال پوچھتے دعا کی کمر پہ گرفت کو سخت کر گیا۔ دعا کا دل پسلیاں توڑ کے باہر آنے کو مچلا۔ ایک دم سے شمشیر نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اسے دور اچھالا، لیکن دعا کو اپنی گود سے ذرا سا بھی ہلنے نہ دیا۔ دعا کا دل اس کٹاؤ دار سینے کو دیکھ کر بری طرح دھڑکا۔ اس دھڑکن میں عجیب سی گدگدی تھی۔ شمشیر نے بنا پلک جھپکے اسے دیکھتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتے اس نشان پہ لایا جہاں گولی لگی تھی۔ وہ زخم تو بھر گیا تھا پر نشان آج بھی تھا۔ دعا نے اس نشان کو دیکھا تو اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر آئی۔ بے اختیار ہوتے اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے چھوتے وہ رو دی۔ اس ایک رات وہ کتنا تڑپی تھی، کتنا روئی تھی۔ اس کا سوتیلا باپ اسے زبردستی لے کے چلا گیا، لیکن اس نے شمشیر کی یہ حالت دیکھتے چلتے رکشے سے چھلانگ لگائی تھی، اور اس پل اسے سخت چوٹیں آئی تھی۔ اس کے سوتیلے باپ نے رکشہ رکوا کے دعا کو واپس رکشے میں بٹھاتے اس کے منہ پہ تھپڑوں کی برسات کر دی تھی کہ وہ ادموئی ہو کے وہیں رکشے میں گر سی گئی۔ بس اڈے پہنچے تو ماں نے بیٹی کا چہرہ زخموں سے بھرا دیکھا۔ تب کمال نے وہ سارے زخم بھی شمشیر کے کھاتے میں ڈال دی، پر دعا جانتی تھی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ شمشیر نے تو کبھی اس سے پھول سے بھی نہیں مارا، ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات تھی۔ اپنے ہاتھوں کے پیچھے کرتے وہ سسکی بھرتے اپنے آنسو پوچھنے لگی۔ کیا ہوا؟ تم نے دیا ہے یہ زخم؟ آج 2 سال گزر جانے کے بعد بھی نہیں بھر رہا۔ کوئی بتائے کیسے بہلاؤں زخمی دل کو؟ مجبور ہوں میں، کتنا سمجھاؤں اس زخمی دل کو؟ ایک پل میں اسے صوفے پہ گراتا اس کے اوپر جھکا۔ جس پہ مرتا ہے، یہ تو ہے ہی بے وفا، زخم ایسے دیے جس کی دوا نہ ہو۔ اس کے بالوں کو گھٹی سے پکڑ کے اپنے چہرے کے قریب تر کیا۔ تم نے جو کیا اس کی سزا تمہیں آخری سانس تک ملے گی دعا۔ دعا تم مر جاؤ گی تو تمہارے مردہ جسم کو بھی۔ ابھی اس کے الفاظ پورے نہیں ہوئے تھے کہ دعا نے اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ وہ ایک پل میں شانت سا ہو گیا۔ دعا ہچکیوں سے رو دی اس کے ہونٹوں کو چھوتے۔ وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کے باوجود بھی روک نہیں پا رہی تھی۔ شمشیر جھٹکے سے پیچھے ہٹا، بنا اس پر ایک نگاہ بھی ڈالے اپنی شرٹ اٹھا کے پہنتا وہ باتھ روم میں گھس گیا تھا۔ دعا اتنی ہی شدت سے رو دی۔ 1 ہفتے سے اوپر ہو گیا تھا، دعا کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ دعا کی ماں کا رو رو کے برا حال تھا۔ انہوں نے دعا کے آفس سے بھی پتہ کیا، لیکن انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ وہ دکھی ماں صحن میں بیٹھی ان لمحوں کو رو رہی تھی جب انہوں نے دعا کو گھر کا خرچ چلانے کے لیے جاب کرنے پر مجبور کیا تھا۔ گھر کا خرچ؟ ہاں، اسی گھر کا خرچ چلانا تھا، کیونکہ کمال صاحب نے اپنا قرضہ اتارا تھا جو تقریباً 50 لاکھ کے لگ بھگ تھا۔ پھر شہر بدلا تو ایک چھوٹا سا گھر لیا جس کی مالیت کوئی 40 لاکھ تھی۔ باقی کل ملا کے ان کے پاس کچھ 10 سے 12 لاکھ بچے جو انہوں نے آن لائن بزنس پہ لگا دیے، اور وہاں سے آنے والی آمدنی کو پھر سے انویسٹ کر دیتے۔ ریحانہ بیگم کو بس گھر کی ایک چھت ملی تھی، ورنہ باقی سب کچھ ویسا ہی تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔
اچانک سے اندر سے کمال صاحب کی آوازیں جو پھر چیخنے چلانے میں بدل گئی۔ ریحانہ نے پریشان حال ان کی جانب دیکھا۔ میرا سارا پیسہ ڈوب گیا، میں برباد ہو گیا ہوں۔ وہ اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا۔ ریحانہ بیگم چپ چاپ اسے دیکھ رہی تھی۔ کچھ نہیں بچا، سب ختم ہو گیا۔ وہ کمپنی اسکیم کر گئی، میرا سب کچھ لے گئے، میں برباد ہو گیا۔ وہ بین ڈال رہا تھا اور ریحانہ کے دل میں سکون اتر رہا تھا۔ حرام سے کمایا پیسہ حرام کی طرف ہی جاتا ہے۔ وہ سر جھٹک گئی۔ زبیر صاحب اور کنول بیگم کو بھی شمشیر کے خانم سے شادی کرنے کے فیصلے کا پتہ چل گیا تھا۔ ایک پل کو انہیں یہ سب غلط لگا، لیکن شمشیر کی ضد سے سبھی بخوبی واقف تھے، اس لیے سبھی نے چپ سادھ لی۔ خانم کی خواہش پہ آج ایک چھوٹی سی منگنی کی تقریب منعقد کی گئی، جہاں شمشیر نے خانم کو منگنی کی انگوٹھی پہنانی تھی۔ اس تقریب میں دعا کو بھی شرکت کرنی تھی اور یہ شمشیر کا حکم تھا۔ تقریب کی مناسبت سے اسے ایک ڈریس مل گیا جس سے دل مار کے اس نے زیب تن کیا۔ میک اپ اور جیولری کے نام پہ اس کے پاس کچھ نہ تھا۔ وہ اپنے بالوں کو اچھے سے لپیٹ کے سر پہ دوپٹہ اوڑھے آج اتنے دنوں بعد کمرے سے باہر نکلی تھی۔ سب کی نظریں اس حسن کی دیوی پہ تھی جو بنا میک اپ کے بھی ایک روشن ستارہ تھی۔ وہ سر جھکائے سیڑھیاں اترتی نیچے آئی۔ اسے دیکھ شاہ بی بی نے لب بھینچے۔ شاہ بی بی نے اسے اسی طرز سے مخاطب کیا جس سے وہ اسے پہلے پکارا کرتی تھی، بس لہجہ تھوڑا سخت تھا۔ اس نے نم پلکوں سے انہیں دیکھا۔ میرے پاس شال نہیں ہے، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ شاہ بی بی نے کنول بی بی کی جانب دیکھا تو وہ اپنی ایک شال لاتی شاہ بی بی کو دے گئی۔ شاہ بی بی نے آگے بڑھ کے دعا پہ وہ شال اڑا دی۔ اس عزت و مان پہ دعا کی آنکھیں اشک بہانے روک نہ پائی۔ دعا نے ان کے ہاتھ تھامے ان پہ بوسہ دیا اور ان کے قدموں میں بیٹھتی چلی گئی۔ مجھے معاف کر دے شاہ بی بی، میں آپ سب کی مجرم ہوں۔ میں نے آپ سب کے پیار، محبت، خلوص کو پیروں تلے روند دیا۔ میں بہت بری ہوں، بہت زیادہ۔ وہ بلک بلک کے روتے زمین پہ بیٹھی ان کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے تھی۔ میں نے اس حویلی میں موجود سب لوگوں کا دل دکھایا، میں معافی کے لائق بھی نہیں ہوں۔ آپ مجھے سزا دے دیں، مجھے ماریں، مجھے دھتکاریں، مجھے عزت مت دے، میں اتنی عزت کے قابل نہیں ہوں۔ وہ روتے ہوئے سر جھکائے۔ کنول کا دل بہت سختی سے پسیجا تھا۔ یہ لڑکی اتنی بری نہیں تھی، لیکن جو کچھ اس نے کیا اس کو بھی تو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ شاہ بی بی نے اسے زمین سے اٹھایا۔ دلہن، جس کے پاس جو ہوتا ہے وہی آ کے بانٹتا ہے۔ تم کہہ رہی ہو تمہیں عزت نہ دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ان کی اتنی گہری بات پہ دعا کا جی چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شاہ بی بی، دیر ہو رہی ہے، ہمیں اب چلنا چاہیے، شمشیر کا بار بار فون آ رہا ہے۔ زبیر شاہ نے دعا کے وجود سے نظریں چراتے دھیرے سے کہا۔ بیوی اور بیٹی کشف کو چلنے کا اشارہ کیا۔ بی بی دعا کو ساتھ لیے آگے بڑھی تھی۔ خانم کے گھر میں رنگ و بو کا سیلاب آیا ہوا تھا۔ شمشیر آلریڈی وہاں موجود تھا۔ اس وقت وہ کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کی پرسنالٹی بہت جان لیوا تھی۔ اس پہ تضاد آج اس کے چہرے پہ مسکان بھی تھی۔ خانم بھی اسکائی بلو کلر کی میکسی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے دعا کے دل میں ایک ٹھیس سی اٹھی تھی۔ وہ زخمی سا مسکرا دی۔ جو کچھ اس نے کیا تھا اس کے بدلے میں تو یہ سب بہت کم تھا۔ وہ شاہ بی بی کے ساتھ ہی تھی، بلکہ شاہ بی بی کے پیچھے پیچھے چھپ رہی تھی۔ اس کے باوجود اس ابصرا کو شمشیر دیکھ چکا تھا۔ اس کے لیے اس عام سے ڈریس نے بھی بنا کسی بناؤ سنگار کے اس کا نوخیز حسن بہت کھل رہا تھا۔ شمشیر کو اسے دیکھ کے بے چینی سی ہوئی۔ ارباز نے آگے بڑھ کے شاہ بی بی کو سلام کیا تو ایک پل کو شاہ بی بی کے پاس کھڑی اس لڑکی کو دیکھتے رک سا گیا تھا۔ حسن جیسے اس لڑکی پہ آ کے ختم ہوتا تھا۔ اس کا پلکیں نہ جھپکانا، نظریں نہ ہٹانا دور سے ہی شمشیر شاہ کی نظر میں آ گیا تھا۔ وہ اسٹیج سے نیچے اترا اور شاہ بی بی کی جانب بڑھا اور اس طرح جا کے ان کے پاس کھڑا ہوا کہ دعا ارباز کی نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئی۔ ارباز یکدم ہوش میں آتا پلٹ گیا تھا۔ شمشیر نے ایک سخت گھوری سے دعا کو گھورا۔ اپنا چہرہ ڈانپو۔ اس کے اس حکم پہ شاہ بی بی نے بھی حیرت سے اسے دیکھا۔
وہاں موجود کسی بھی عورت نے اپنا چہرہ نہیں ڈھانپا تھا، یہاں تک کہ شاہ بی بی، کنول بیگم اور ہنا نے بھی چہرہ نہیں چھپایا تھا۔ بہت سلیقے سے بالوں کو کور کیا تھا، سر پہ دوپٹہ اچھے سے اوڑھا ہوا تھا، لیکن دعا کے لیے شمشیر کا حکم سنتے شاہ بی بی کو سخت حیرت ہوئی۔ وہ کچھ کہتی اسی بار دعا نے شال سے اپنا چہرہ کور کر لیا۔ اس کے جسم پہ اس کی ماں کی دی ہوئی شال تھی۔ وہ پہچان گیا۔ کیا ایک بار پھر اس کے گھر والوں نے اس دل فریب کے دھوکے میں آنے والے تھے؟ خانم سب کو سلام کرتی شمشیر کو سٹیج پہ لے گئی۔ آج تو اس کے مزاج ہی نرالے تھے۔ ارب پتی شخص اس کا ہونے جا رہا تھا، وہ کیوں نہ اترا تھی۔ رنگ سرمنی کے وقت شاہ بی بی نے اپنی خاندانی انگوٹھی شمشیر کو تھمائی۔ شمشیر نے وہ انگوٹھی لیتے سامنے کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ نقاب میں جھانکتی اس کی سرمئی آنکھیں اسے روک رہی تھی، اور شمشیر کا دل بھی اس کی طرف ہمکنار ہونے لگا۔ گہرا سانس بھرتے اس نے ساتھ کھڑی خانم پہ ایک نگاہ ڈالی، جس کے چہرے پہ ڈھیر ساری خوشی تھی۔ شمشیر نے آگے بڑھ کے اس کی انگلی میں انگوٹھی پہنانی چاہی کہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے گرتی لڑکتی دعا کے قدموں میں آن ٹھہری۔ سب کی نظریں دعا پہ ٹھہری۔ دعا نے نیچے جھکتے ہوئے انگوٹھی اٹھائی اور آگے بڑھ کے سٹیج پہ جاتے دعا نے نم آنکھوں سے وہ انگوٹھی شمشیر کو تھما دی۔ شمشیر نے وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے نہیں تھامی تھی، بس اسے دیکھے جا رہا تھا۔ خانم کو اس بات پہ بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے دعا کے ہاتھ سے انگوٹھی جھپٹی اور اسے پرے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑاتی نیچے گرتی کہ شمشیر نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے تھام لیا۔ شمشیر! خانم زور سے چلائی تھی۔ چپ! آواز نہ آئے۔ شمشیر اتنی اونچی آواز میں چلایا کہ سبھی اس کے تیور دیکھ کے حیران رہ گئے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی دعا کو دھکا دینے کی؟ وہ دعا کو پیچھے کیے اس سے دور ہوا۔ یہ یہاں آئی ہی کیوں ہے؟ اس کا یہاں کیا کام؟ نکالو اسے، ہماری خوشیوں کو گرہن لگانے آ گئی ہے یہ منحوس۔ خانم آج سخت غصے میں تھی، اس سے دعا کا وجود برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جو منہ میں آ رہا تھا بولے جا رہی تھی۔ اب تم حد سے بڑھ رہی ہو خانم۔ حد تو اس نے توڑ دی یہاں آ کے، اور تم اس کی سائیڈ لے رہے ہو، جس نے تم پہ گولی چلائی۔ بس ایک لفظ اور نہیں، یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے، کوئی بھی اس میں کچھ نہیں بول سکتا۔ مطلب تم پھر سے اس لڑکی سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ شمشیر جس نے تمہاری پیٹھ میں چھرا گھونپا، تمہیں مارنے کی کوشش کی، اور آج تم اسی لڑکی کی سائیڈ لے رہے ہو۔ خانم گہری سانس لیتی اس وقت بہت بری طرح سے لڑ رہی تھی۔ اس نے مجھ پہ گولی چلائی تو اس کا مجھ پہ حق ہے۔ شمشیر کی بات پہ سب دنگ رہ گئے۔ دعا ہچکیوں سے رو دی۔ جتنی مرضی چاہے مجھ پہ گولی چلا دے، تم کون ہوتی ہو بیچ میں بولنے والی؟ شمشیر کی بات پہ خانم ایک دم سے اکھڑ گئی۔ تم نے مجھے پھر سے ریجیکٹ کر دیا، اس لڑکی کو مجھ پہ فوقیت دے کر۔ اگر اسی سے رکھنی تھی تو مجھ سے یہ منگنی کیوں کی، ڈرامہ کیوں کیا؟ صحیح کہا، ڈرامہ ہی تو تھا۔ ڈرامہ ختم ہوا، چلے شاباش، مجھے یہ منگنی نہیں کرنی۔ شمشیر شاہ ارباز خان کے غصے بھری آواز سنتا۔ شمشیر شاہ اس کی جانب غصے سے دیکھنے لگا۔ آج نہیں ارباز خان، آج نہیں۔ وہ صرف سختی سے کہتا دعا کا ہاتھ تھامے سٹیج سے نیچے اترا، اور ایک پل کے لیے بھی وہاں نہ رکا۔ ارباز خان نے پلٹ کے بہن کو دیکھا جو بس روئے جا رہی تھی۔ شاید آج بھی وہ بہن کی خوشی نہیں دے سکا جس کے لیے وہ سب کر رہا تھا، پر قسمت سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ اس کا سر جھک گیا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ شمشیر دعا کو ایک ہاسپٹل میں لایا تھا۔ دعا نے حیرت سے دیکھا۔ یہاں؟ حیرانی سے پوچھا۔ دعا میں تمہاری ساری سچائی جان گیا ہوں۔ اس دن گولی تم نے نہیں، تمہارے سوتیلے باپ نے چلائی تھی۔ شمشیر کی بات سنتے دعا بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم تک پہنچنے کے بعد تمہارے گھر تک پہنچنا میرے لیے مشکل نہیں تھا دعا، اور اس دن جب میں وہاں پہنچا تمہارا سوتیلا باپ کسی دکھ سے پاگل ہوا تھا اور تمہاری والدہ کو بہت مار پیٹ کر رہا تھا۔ انہیں اس شیطان سے بچا کے یہاں ہاسپٹل لایا اور اس شیطان کو قانون کے حوالے کیا۔ تمہاری والدہ نے ساری سچائی مجھے بتا دی۔ ان کا یہاں علاج چل رہا ہے۔ ان کو کچھ اندرونی چوٹیں آئی ہیں، لیکن وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور میں؟ وہ مسکرایا۔ شمشیر شاہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی تمہیں معاف نہیں کر پا رہا تھا۔
دعا کیونکہ تم نے میرے سچے جذبات کا مذاق بنایا تھا۔ آج جب خانم سے منگنی کہہ رہا تھا تمہیں تکلیف دینے کے لیے، لیکن جب اس نے تمہیں دھکا دیا مجھ سے رہا نہیں گیا۔ وہی لمحہ آگاہی کا تھا کہ آج بھی یہ دل صرف تمہارا ہے، تمہارے سنگ رہنے کو بے قرار ہے۔ شمشیر نے اس کا ہاتھ دھیرے سے تھاما۔ تمہارے وجود پر امی کی شال دیکھے، تمہیں شاہ بی بی کا ہاتھ تھامے دیکھ کر میں جان گیا تھا کہ سب نے تمہیں معاف کر دیا، بس ایک میں ہی تھا جو تمہیں معاف نہیں کر پا رہا تھا۔ شمشیر اس لیے ہاسپٹل کے اندر آ گیا۔ سامنے ہی ایک وارڈ میں اس کی والدہ تھی۔ ان سے مل کے دعا کے تڑپتے دل کو سکون سا آ گیا تھا۔ اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھ کر ریحانہ بیگم کا بھی دل سکون سے بھر گیا۔ وہ اللہ کے حضور شکر بجا لائیں۔ اللہ نے ان کے گناہوں کی سزا ان کی بیٹی کو نہیں دی۔ شمشیر شاہ، کیا امی یہی رہیں گی؟ گاڑی میں بیٹھتے دعا نے دھیرے سے پوچھا۔ جب تک وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں تب تک۔ وہ اس لیے حویلی کی راہ پہ گامزن ہوا۔ حویلی میں سبھی اس کا انتظار کر رہے تھے۔ شاہ بی بی، کیا آپ میرے فیصلے سے ناراض ہیں؟ شمشیر شیدہ ان کے پاس آیا۔ آپ نے جو فیصلہ لیا ہے وہ بالکل درست ہے، ہمیں آپ پہ فخر ہے۔ شمشیر شاہ، انہوں نے شمشیر شاہ کے ماتھے پہ بوسہ دیتے مسکرا کے کہا، تو شمشیر پرسکون ہوتا ان کو سینے سے لگا گیا۔ وہ جو معصوم سی گھبرائی اس کے بستر پہ آج پھر ویسے ہی بیٹھی تھی جیسے 2 سال پہلے بیٹھی تھی۔ اس کا دوپٹہ اتارتا ایک طرف رکھتا، گہری سانس بھری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا؟ اب تم چھوٹی نہیں کہ سمجھ نہ سکو، مجھے حق چاہیے میرا، اور آج تو بالکل کچھ نہیں سنوں گا۔ اس کے لبوں پہ جھکتا لائٹس آف کر گیا۔